والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق شدہ عورتیں 3 حیض تک عدت گزاریں۔ یہ ان عورتوں کی عدت ہے کہ جو امید سے نہ ہوں، اور جو عورتیں امید سے ہوں اور انہیں طلاق پڑ جائے تو ان کی عدت بچے کی ولادت تک ہے۔ اور یہ بھی ضمناً معلوم ہوا کہ حاملہ عورت پر بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔ عوام میں بعض باتیں غلط مشہور ہیں، اسی طرح یہ بات بھی غلط مشہور ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ صحیح مسئلہ یہ ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں فقہاء کرام کا، کہ حاملہ عورت پر طلاق پڑ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ جسے بڑھاپے کی وجہ سے وہ خاص پیریڈز نہ آتے ہوں تو پھر ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، عدت گزاریں 3 حیض۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور ان عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو چیز اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا فرمائی۔ یعنی اگر وہ حاملہ ہیں تو بتا دیں، اور اگر حاملہ نہیں تو 3 حیض کا پیریڈ وہ خود ہی بتا سکتی ہیں کہ ہمارا یہ پیریڈ پورا ہوا، تو اس معاملے میں وہ جھوٹ نہ بولے۔ ان کن یؤمن باللہ، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، تو اس معاملے میں ہرگز جھوٹ نہ بولیں۔ اگر 1 طلاق ہو یا 2 طلاقیں ہوں اور وہ طلاق رجعی ہو یعنی جس میں رجوع ہو سکتا ہو، تو قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ عدت کے دوران شوہر زیادہ حقدار ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان عورتوں کے شوہر احق بردہن فی ذالک، اس معاملے میں ان عورتوں کو دوبارہ نکاح میں لانے کے لیے زیادہ حقدار ہیں۔ ان ارادو اصلاحا، اگر وہ دوبارہ نکاح میں لائیں اصلاح کی نیت سے، ظلم کرنا مقصود نہ ہو بلکہ باہمی حقوق ادا کرنا مقصود ہو۔ عدت کے دوران اگر شوہر رجوع کرنا چاہے، 1 طلاق رجعی ہو کہ 2 طلاق رجعی ہوں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو یا فلاں بنت فلاں کو اپنے نکاح میں دوبارہ لیا، میں نے اپنے قول سے رجوع کیا، یہ قولی رجوع ہے۔ اور اگر عدت کے دوران وہ قربت کر لے گا تو یہ فعلی رجوع ہے، دونوں صورتوں میں رجوع ہو سکتا ہے۔ اور اگر عدت کے دوران اس نے نہ فعل سے رجوع کیا نہ قول سے رجوع کیا، یعنی نہ قربت کی اور نہ ہی زبان سے کہا کہ میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، اگر یہ الفاظ نہ کہے تو پھر اس صورت میں عدت گزرنے کے بعد اب رجوع نہیں ہوگا بلکہ اب دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ لیکن رجوع کر لے یا نکاح کر لے، شرعی قاعدہ یہ ہے کہ جب 1 یا 2 طلاقیں دے چکا ہے تو اب وہ طلاقیں باقی رہیں گی۔ مطلب یہ کہ اب اسے اگر 1 طلاق دی ہے تو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا، اور اگر 2 طلاقیں دے چکا ہے تو صرف 1 طلاق کا اختیار باقی رہے گا۔ رجوع کے لیے گواہ بنانا ضروری نہیں، بس شوہر کا رجوع کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح طلاق کے لیے بھی گواہ کا ہونا ضروری نہیں، شوہر کا یہ الفاظ زبان سے کہنا ضروری ہے۔ اور اگر شوہر تنہائی میں بھی طلاق دیتا ہے، چاہے عورت سنے یا نہ سنے، کوئی سنے یا نہ سنے، ہر صورت میں طلاق پڑ جاتی ہے۔ لیکن ہمیں معلوم اسی صورت میں ہوگا جب شوہر اقرار کرے گا کہ میں نے طلاق دی ہے، اور اگر 2 گواہوں کی موجودگی میں اس نے طلاق دے دی پھر وہ انکار بھی کرے گا تب بھی اس کے انکار کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
علیہن بالمعروف، اور عورتوں کے حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں دستور کے مطابق۔ عام طور پر انسان خود غرض ہے، عورت ہے تو اسے اپنے حقوق یاد ہوتے ہیں، مرد ہے تو اسے اپنے حقوق یاد ہیں۔ عام طور پر مردوں کو یہ شکایت ضرور ہوتی ہے کہ ہمارے گھر والے ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے، لیکن ان مردوں سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شریعت نے کیا حقوق متعین کیے ہیں؟ تو وہ اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ انتہائی درست نہیں، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ فکر کرے کہ کوئی میرا حق ادا کرے یا نہ کرے، کم از کم میں تو دوسروں کے حقوق ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں تو کامیاب ہو جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں تو باعزت بن جاؤں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے حقوق بھی ہیں، عورتوں کے حقوق بھی ہیں، اور مردوں کے لیے علیہن، عورتوں پر، درجتن، ایک درجہ فضیلت ہے، یعنی مرد حاکم ہے، طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا، اور عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کی شریعت کے حدود میں رہ کر فرما برداری کرے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، عزیز، غالب، حکیم، حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، پچھلی آیت میں رجوع کا ذکر تھا، تو ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ رجوع کب تک ہو سکے گا؟ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا کہ لوگ طلاق دیتے رہتے، رجوع کرتے رہتے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے زمانہ جاہلیت کی اس بری رسم کو ختم کیا۔ فرمایا الطلاق مرتان، وہ طلاقیں جس میں رجوع ہو سکتا ہے، مرتان، وہ صرف 2 مرتبہ ہے۔ اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پس جب 2 طلاقیں وہ دے چکا اور وہ طلاقیں رجعی ہیں جس میں رجوع ہو سکتا ہے، تو فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اب اسے اختیار ہے کہ شریعت کے مطابق اس عورت کو روک لے۔ روک لے سے مراد یہ ہے کہ وہ رجوع کر لے عدت کے دوران، او تسریح بِإِحْسَان، یا پھر وہ احسان کرتے ہوئے چھوڑ دے، یعنی رجوع نہ کرے، عدت گزر جائے گی تو وہ عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اب دونوں چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر دونوں نہ چاہیں تو 2 طلاقوں کی موجودگی میں بھی عورت جب عدت گزار لے تو وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ 3 طلاقوں کا ہونا ضروری نہیں، 1 طلاق ہو کہ 2 طلاقیں ہوں۔ جب عدت کے دوران رجوع نہ کیا اور عدت گزر گئی تو عورت نکاح سے باہر ہو جاتی ہے۔ اب وہ چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر وہ دونوں راضی نہ ہوں تو عورت جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر دونوں باہمی رضامندی سے نکاح کریں گے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر 1 طلاق دی ہو تو اب 2 طلاق کا اختیار ہے، اور 2 طلاقیں دی ہوں تو اب 1 طلاق کا اختیار ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے، 1 طلاق دی ہو یا 2 طلاقیں دی ہوں اور عدت گزر جائے اور کوئی رجوع نہ کرے تو خود بخود 3 پڑ جاتی ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ خود بخود 3 نہیں پڑتی، ہاں بس یہ ہے کہ عدت کے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہے۔ اب باہمی رضامندی سے دونوں چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں، اور عورت راضی نہ ہو تو وہ کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں سے وہ چیزیں واپس لو جو چیزیں تم نے انہیں دی ہیں، یعنی طلاق کی صورت میں تمہیں یہ تحفے، تحائف اور مہر واپس لینے کا اختیار نہیں ہے۔ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر وہ دونوں خوف کریں کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو پھر عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور شوہر طلاق دینے کو راضی نہ ہو تو عورت مال کی پیشکش کر کے طلاق حاصل کر سکتی ہے، جسے فقہی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں، کہ جس میں عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، خلا کا مطالبہ کرتی ہے،
اور مال دے کر اس کے بدلے میں طلاق حاصل کرتی ہے، اسے شرعی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں۔ کورٹ کے خلا دینے سے خلا نہیں ہوتی، خلا دینے کا اختیار شوہر ہی کو ہے۔ فَإِن خِفْتُمْ، پس اگر تم خوف کرو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں میاں بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی ایک دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت مال دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ لیکن یہاں پر دو چیزیں یاد رکھنا اس کا ضروری ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، اگر بغیر شرعی اجازت کے عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا تو وہ عورت جہنمی قرار دی جائے گی۔ تو بغیر شرعی اجازت کے اسے طلاق کا مطالبہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اور شوہر اگر خلا دیتا ہے اور غلطی عورت کی ہے تو وہ مال کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور اگر غلطی دونوں کی ہو یا شوہر ہی کی غلطی ہو تو اب اس کا مال کا مطالبہ کرنا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تیری جان چھوڑوں گا، یا میں تجھے خلا دوں گا، اس صورت میں کہ تو مجھے اتنا مال دے دے، تو اگر شوہر کی غلطی ہو یا دونوں کی غلطی ہو تو اس حالت میں شوہر کا مال کا مطالبہ کرنا اور مال لینا یہ منع ہے۔ ہاں اگر عورت کی غلطی ہو تو پھر اس صورت میں شوہر اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے۔ یہ خلا کے مسائل ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ فلا تعتدوها، پس ان حدوں کو کراس نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو کراس کر جائے، اس سے زیادتی کر جائے، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ظالم ہیں۔ حدود اللہ کا ذکر آیا اور فرمایا کہ جو اللہ کی حدوں کو کراس کریں وہ ظالم ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو چینج کرنے والے ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے کہ روایتوں میں آتا ہے جب اللہ کے احکام بدلنے لگ جائیں تو اجتماعی عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، مالک و مولا ہمیں معاف فرما اور ہمیں اپنے غضب سے اور اپنی پکڑ سے محفوظ فرما۔